السلام علیکم دوستوں، آپ کے ہاں اتوار کا دن ختم ہو چکا ہے اور میں جہاں ہوں یہاں پہ ابھی صبح ہو رہی ہے، یعنی کینیڈا میں ہوں۔ اور دن بھر آپ 2 دن سے سن رہے ہوں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑی زبردست جھڑپیں ہوئیں، ایک دوسرے پہ حملے ہوئے۔ اور پاکستان کی طرف سے آئی ایس پی آر نے اعلان کیا ہے اتوار کی شام کو کہ افغانستان کی رات بھر کی جارحیت کے جواب میں کیے گئے آپریشن میں کوئی 200 کے قریب طالبان اور ان سے منسلک دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان افغان حملوں میں فائرنگ اور بعض فزیکل ریڈز بھی شامل تھیں جن کا ہدف پاکستانی چوکیاں تھیں، یعنی اس طرف سے جو حملے ہو رہے تھے۔ اب آئی ایس پی آر کے بیان میں یہ بھی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں 23 پاکستانی فوجی شہید اور 29 زخمی ہوئے اور ان حملوں کو بزدلانہ کارروائی قرار دیا گیا۔ اب بڑی افسوس کی یہ بات ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کم از کم 60 فوجی افسران اور اہلکار دہشت گردی کے واقعات کا شکار ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق افغان سرزمین سے مصروف سرگرم عمل طالبان کیمپوں، پوسٹوں، دہشت گردوں کی تربیت گاہوں اور پناہ گاہوں اور نیٹ ورکس کے خلاف درست نشانے پر فائرنگ، فضائی حملے اور زمینی کارروائیاں کی گئیں۔ فوج نے کوئی تقریباً 21 طالبان چوکیوں پر عارضی طور پر قبضہ کیا، انہیں تباہ کیا اور اس کے بعد وہاں سے یہ واپس آ گئے۔ اور یہ آپ نے کافی ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جو جاری کی تھی پاکستان کی فوج نے جب ان چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا گیا۔ اب یہ سارا کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں اتوار ہی کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران بڑے سخت درست لہجے میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ہفتے کی رات کے سرحد پار حملوں میں طالبان نے 58 پاکستانی فوجی ہلاک کیے اور 30 زخمی کیے۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ دو مسلمان ممالک کے افواج آپس میں لڑ رہی ہیں اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے لیے ہلاک، اپنے لیے شہید ہونے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسروں کے لیے ہلاکت کا استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال دونوں جانب کے جو دعوے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اتوار کی دن معاملہ ذرا ٹھنڈا پڑ گیا، فائرنگ ختم ہو گئی، لیکن ایک بات واضح ہوئی کہ اس تازہ ترین واقعے سے جو زخم لگے ہیں دونوں طرف وہ بڑے گہرے اور ان کے اثرات دیر پا ہوں گے۔ تازہ ترین واقعہ خاص طور پہ افغان وزیر خارجہ امیر متقی کے نئی دلی میں بیانات اور بھارت اور افغانستان کے جاری شدہ مشترکہ اعلانی کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلے سے موجود کشیدگی، بدگمانی اور تلخی میں مزید اضافہ ہوگا۔ امیر خان متقی نے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس میں کابل میں ہونے والے دھماکے جو کہ بظاہر ہوا تھا نور ولی محسود کی تلاش میں، اس کا ذکر کرتے ہوئے امیر متقی نے پاکستان کے مبینہ کردار کی مذمت کی تھی اور کہا کہ ہر ملک کے اپنے مسائل اسی ملک کو خود حل کرنے چاہیے اور یہ کہ افغانستان میں کوئی دہشت گرد تنظیم یا گروہ موجود نہیں ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ نور ولی محسود کا سب کو پتہ ہے، ٹی ٹی پی کے جو جنگجو ہیں انہیں سب کو معلوم ہے کہ وہ غزنی میں ان کو آباد کیا گیا، ان کے گھرانے، بیوی، بچے وہیں پہ رہتے ہیں۔ اور اس طرح نئی دلی میں جا کے امیر خان متقی کا یہ بیان کوئی تھوڑا سا ناقابل فہم ہے، انہیں حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے تھا۔ یہ بات بالکل کہہ دینا کہ افغانستان میں کوئی دہشت گرد گروہ موجود نہیں ہے، بھئی ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے ایک دہشت گرد گروہ ہے اور زندگی اور موت کا سوال بنا ہوا ہے۔ صرف ایک ہفتے کے دوران جیسے میں نے کہا کم از کم 60 فوجی افسران اور اہلکار شہید ہوئے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے حملوں میں۔ ایک اور نئی فورس بھی آئی ہے، امارات اسلامی فورس ہے، اس نے بھی قبول کیا ہے، ذمہ داری قبول کیا ہے، لیکن یہ ایک نیا ٹیررسٹ فرینچائز ہے اور اس نے یہ قبول کیا، لیکن ٹی ٹی پی سے مختلف نہیں ہے۔ اسی لیے دفتر خارجہ نے پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے شدید تحفظات سے افغان سفیر کو بلا کر آگاہ بھی کیا اور یہ کہا کہ افغان وزیر خارجہ کے اس بیان کو ہم سختی سے مسترد کرتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے اور پاکستان نے بارہا اس بات کی
تفصیلات شیئر کی ہیں کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہند یعنی جو TTP ہے، یہ دہشت گرد عناصر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور انہیں افغانستان کے اندر موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ اور دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنے سے افغان نگران حکومت خطے اور اس سے باہر امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے اپنے فرائض سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ اور خاص طور پہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف پاکستان شکایت نہیں کر رہا، بلکہ روس، چین، ایران اور وسطی ایشیائی ریاستیں تمام اس بات سے نالاں ہیں کہ افغانستان میں ایسے دہشت گرد گروہ موجود ہیں جو کہ ان تمام ملکوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے جو اعلانیہ جاری کیا ہے، جو انتباہ جاری کیا ہے افغان حکومت کو، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مشترکہ اعلانیہ ہے افغانستان اور بھارت کا، اس میں جموں اور کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اقوام متحدہ کی متعلقہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور جموں کشمیر کی قانونی حیثیت کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور یہ مشترکہ بیان بھارتی زیر قبضہ جموں اور کشمیر کے عوام کی قربانیوں اور ان کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کے جذبات کے لیے انتہائی غیر حساس ہے۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ عام طور پہ افغان رہنما ایسی باتوں کو مشترکہ اعلانات میں شامل نہیں کرتے جس سے کسی دوسرے پاکستان جیسے ملک کے جذبات اور اس کی پوزیشن متاثر ہوتی ہو، لیکن اس مشترکہ اعلانیے میں بھارتی حکام کامیاب رہے وہ تمام تر باتیں شامل کرنے میں جس کی مخالفت کا انہیں بریکس اور SCO جیسی کانفرنسوں میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس تمام تر صورتحال کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اب ایسا لگتا ہے کہ افغان فورسز نے جو اپنی طرف سے کارروائی کی، کوآرڈینیٹڈ حملے کیے پاکستان کے سرحدی علاقوں کی طرف، اس کا اپنی حیثیت کا شاید انہوں نے غلط اندازہ لگایا، اور اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عوامی رائے عامہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کارروائیاں کیں، یا پھر افغان حکومت کے اندر، افغانستان کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جو بھارت کے لیے اور دوسروں کے لیے پراکسی کا کام کرتے ہیں، سہولت کار کا کام کرتے ہیں، اور انہوں نے نور ولی محسود کے خلاف جو مبینہ جو حملہ ہوا اس سے جو کشیدگی پیدا ہوئی، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے اکسایا اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑے مربوط کوآرڈینیٹڈ حملوں پر، جو کہ بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا کے علاقوں تک کیے گئے، پاکستانی چیک پوسٹوں کو، گاؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب پاکستان کا اصرار ہے کہ یہ تمام حملے بڑے کوآرڈینیٹڈ تھے، اور ان کی ٹائمنگ بھی بالکل ایسی تھی کہ کابل میں ایک دو دھماکے اور اس کے بعد یہ کام کیا گیا، لیکن بہرحال شاید انہوں نے اندازہ نہیں کیا افغانوں نے کہ پاکستان کے پاس بہرحال تکنیکی طور پہ پاکستان زیادہ مسلح ہے، ایئر پاور بھی ہے اس کے پاس، اور اس کا جواب دینا افغانوں کے لیے فی الحال مشکل ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بار بار وہ ڈیورین لائن کا ذکر آتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 1999 میں پاکستان نے کارگل میں کچھ چیک پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا تھا جو کہ بھارتی علاقے میں تھیں، اور بڑی بلند چوٹیوں پہ قبضہ کیا تھا، اور وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار تھیں۔ اب اسی طرح لائن آف کنٹرول کے جو کی طرح پاکستان کے درمیان جو بارڈر ہے اس کو افغان ڈیورین لائن کہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیورین لائن کے اوپر یا اس کے اس پار اگر ہم کوئی کارروائی کریں تو وہ ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان بار بار یہ کہہ رہے، اور اقوام متحدہ میں بھی یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ یہ ڈیورین لائن نہیں ہے، بلکہ پاکستان افغانستان کے درمیان باقاعدہ بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ بارڈر ہے۔ اب تیسرا جو نقصان ہوگا موجودہ صورتحال کا یہ کہ جو ہو گیا ہے کہ چمن اور تورخم بارڈر ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے فوری طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ تورخم بارڈر کی بندش سے دونوں جانب ہر قسم کی آمد و رفت اور پیدل جانے والے مسافروں کی نقل و حرکت رک گئی ہے۔ یہی حال چمن پہ بھی ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو افغان پناہ گزین جو واپس جا رہے ہیں افغانستان کو واپس، ان کی آمد و رفت بھی فی الحال رک گئی ہے، یعنی ان کا جانا فی الحال رکا ہوا ہے، اور معلوم نہیں یہ بات چیت کب شروع ہوتی ہے اور یہ راستے کب کھلتے ہیں۔ اس سال فروری میں بھی پاکستانی اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان سرحد کے دونوں طرف تعمیراتی سرگرمیوں پر
یعنی کچھ چیک پوسٹوں کی تعمیر کا مسئلہ تھا، تو اس پہ افغان بارڈر سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ شروع کر دی تھی، اور جس کے بعد نقل و حرکت کئی روز کے لیے بند ہو گئی تھی۔ مارچ میں بھی صورتحال اس وقت خراب ہو گئی تھی جب پاکستان اور افغان طالبان کی افواج کے درمیان سرحد پر فائرنگ کے تبادلے میں 6 فوجیوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ متعدد مکانات، ایک مسجد اور کلیئرنگ ایجنٹس کے کچھ دفاتر کو بھی توپ خانے کی گولہ باری سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ جو مارچ میں جو واقعہ ہوا تھا، 2 مہینے 2.5 مہینے یہ بارڈر بند رہا، تو پھر کوئی قبائلی عمائدین تھے دونوں طرف سے، انہوں نے ملا کے بارڈر کھولنے کی طرف کچھ مذاکرات کیے دونوں حکومتوں سے بھی، اور پھر بالآخر بارڈر کھل گیا تھا جون میں۔ اب آخر میں یہی کہیں گے کہ جو تازہ جو واقعات ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، بڑے گہرے زخم لگ گئے ہیں، اور خاص طور پہ ہوا یہ کہ اسلامی امارات کے حامی سوشل میڈیا کارکنوں نے امیر متقی صاحب کے بھارت کے دورے کو بنیاد بنا کر اور بار بار پنجابی کی رٹ لگا کے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں جو پاکستان مخالف وہ لوگ ہیں، وہ افغان جو پاکستان کو بالکل پسند نہیں کرتے، بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پنجابی حکمران ہیں، تو جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ بار بار پنجابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان مخالف مہم چلانے میں وہ آگے رہتے ہیں اور بار بار پنجابی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، انہوں نے بھی جو بااثر لوگ ہیں افغان طالبان کے، کشیدگی کو ہوا دینے میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا ہے، اور جو لوگ افغان سوشل میڈیا کو طویل عرصے سے مانیٹر کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس قدر نفرت انگیز مواد سوشل میڈیا پہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب بلا شبہ افغانستان ایک آزاد ملک، خود مختار ملک ہے، لیکن جب متقی صاحب ایک متوازن افغان خارجہ پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے بھارت کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین کو پناہ دینے پر پاکستان کے احسان مند ہیں، مگر جو پاکستان اب کر رہا ہے ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے، تو خواہ وہ پاکستانی تجزیہ کار ہوں یا صحافی ہوں یا تجزیہ کار ہوں، ایسے دھمکی آمیز بیان پر وہ کیوں کر مثبت خیال آرائی کر سکیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جہاں پہ بھی ذرا سے بھی اشتعال کا شائبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو اس کا جواب رد عمل جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اشتعال انگیز ہی ہوتا ہے۔ اب بلا شبہ افغان لیڈر پاکستان کے بارے میں، کئی افغان لیڈر پاکستان کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے ہوں گے، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اپنے سوشل میڈیا انفلوئنسز کو اس طرح کنٹرول ضرور کر سکتے ہیں جس طرح پاکستان بھی جب قومی مسئلے کی بات آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں، تو یہی کام افغانستان کے سوشل میڈیا انفلوئنسز کو بھی کرنا چاہیے، اور امارات اسلامی نے پورے ملک میں جس طرح امن قائم کیا ہے، اسی طرح وہ میڈیا کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے، اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو زہر آلود مواد اگلتے رہتے ہیں ان کے حامی لوگ، ان کو بھی یقیناً روکا جا سکتا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے حالات میں مزید بگاڑ نہ آئے۔ اب آخری جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں، فائرنگ کے، دھماکوں کے جو حملے ہوئے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کے خلاف نفرت میں مزید اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اور عوام کے درمیان خاص طور پہ دوریوں میں اب مزید اضافہ ہوا ہے، اور ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو کابل میں جارحانہ پریس کانفرنس کی ہے، وہ بھی دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر بنانے میں مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی ذمہ داری دونوں ملکوں کے سینئر ترین حکام پہ ہے، اور افغان حکام کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کہیں وہ کوئی پراکسی، کوئی سہولت کار تو نہیں بن رہے ہیں کسی غیر ملکی ایجنڈے میں۔ تو یہ بہت اس وقت امکان یہ پیدا ہو گیا کہ جس طرح بھارت نے دلچسپی دکھائی ہے افغانستان میں، اور کل تک کے جو ایک دہشت گرد گروہ تھا وہ کہتے تھے جس کو، آج انہوں نے اس کو ایک ریڈ کارپیٹ ویلکم دیا ہے، تو اس میں ہمیں افغان رہنماؤں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی پڑے گی کہیں وہ نہ چاہتے ہوئے پراکسی نہ بن جائیں، سہولت کار نہ بن جائیں بھارتی یا کسی اور ملک کے ایجنڈے کے۔ بہت بہت شکریہ۔